السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس نمبر 2 ڈسکس کرنے لگے ہیں بیسک ٹو ایڈوانس ٹاپک کی۔ کلاس نمبر 1 کے اندر ہم نے بات ڈسکس کی تھی انگلفنگ کیا ہوتی ہے، اس کے بعد انگلفنگ کی کچھ شیپس ہم نے ڈسکس کی تھی، اور ہم نے سمپل انگلفنگ بائی اور سمپل انگلفنگ سیل کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہماری کلاس نمبر 2 ہے۔ جن لوگوں نے کلاس نمبر 1 کو نہیں دیکھا وہ پہلے اس کو دیکھیں، اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں، اس کے بعد وہ کلاس نمبر 2 کو جوائن کریں۔ آج ہماری کلاس کا نام ہے ایکسپیریمنٹل انگلفنگ بائی، یعنی کہ مارکیٹ کے اندر ہم نے انگلفنگ بائی تو پڑھی ہے، لیکن کون سی انگلفنگ بائی سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کے بعد ہماری کلاسز چلتی رہیں گی، کلاس نمبر 3 آگے چلتی رہے گی اس طریقے سے۔ تو ایکسپیریمنٹل انگلفنگ بائی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک انگلفنگ بائی بن جاتی ہے، فرسٹ کینڈل ہمارے پاس ریڈ ہے اور سیکنڈ ہمارے پاس گرین کینڈل ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی؟ انگلفنگ بائی۔ اور ہم نے ڈسکس کیا کہ جب انگلفنگ بائی بنے گی تو آپ نے یہاں سے بائی کی ٹریڈ لینی ہے، مارکیٹ آپ کی سیل ٹرینڈ کے اندر آئے گی اور لاسٹ کینڈل آپ کی ریڈ بنے گی اور ویری نیکسٹ کینڈل آپ کی گرین بنتی ہے، یہ انگلفنگ بائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے بائی کرنا ہے۔ تو یہ انگلفنگ بائی ہمارے پاس اس کی ایکوریسی بہت اچھی ہے، لیکن جیسے جیسے کلاسز ہماری آگے بڑھتی جائیں گی وہ ہماری ایڈوانس کی طرف جائیں گی۔ تو یہ جو آج کی کلاس ہے اس کی ایکوریسی پچھلی کلاس سے زیادہ اچھی ہے۔ تو ایکسپیریمنٹل انگلفنگ بائی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انگلفنگ بائی بنے اور آپ نے اس کو زون ڈرا کر کے رکھ لینا ہے اور اس کو کھینچ کے آگے لے جانا ہے۔ پریویس کلاس میں ہم نے کہا تھا بس اتنا زون آپ نے ڈرا کرنا ہے، اس میں آپ نے زون کو کھینچ کے آگے لے جانا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے اس زون کے اندر انٹر نہ ہو، یعنی کہ انگلفنگ بائی بننے کے بعد فوراً مارکیٹ اس کو زون کو ٹچ نہ کرے بلکہ اوپر نکل جائے اور اس طریقے سے ایکسپیریمنٹ کرتی رہے 6 سے 8 گھنٹے کم سے کم، اور اس کے بعد جب یہ زون کے اندر داخل ہوگی آپ نے یہاں سے بائی کی ٹریڈ لے لینی ہے زون کے بالکل سٹارٹ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک چیز جو ہے اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کی M15 ہے، کیونکہ میری طرف کچھ کوسچن یہ بھی آتے ہیں کہ ٹائم فریم کون سا اچھا ہونا چاہیے، تو اگر M15 ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے 6 سے 8 گھنٹے کا ویٹ کرنا ہے۔ H1 ہے اس کے اندر بھی آپ نے 8 گھنٹے کا، یعنی کوئی بھی ٹائم فریم ہے تو کم سے کم آپ نے 8 گھنٹے کا ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ 8 گھنٹے کے بعد آئے گی زون میں تو آپ نے یہاں سے بائی کی ٹریڈ لے لینی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ کی یہ انگلفنگ ٹیسٹڈ نہ ہو، یعنی کہ 1 یا 2 کینڈل کے بعد زون کو ٹچ نہ کرے، بلکہ 8 گھنٹے مارکیٹ آپ کی مسلسل اسی رینج میں رہے اوپر۔ اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈرا کر دیتا ہوں، اس طریقے سے مارکیٹ کیا کرتی رہے آپ کی اوپر نیچے پھرتی رہے، یعنی کہ زون کے اندر انٹر نہ ہو، اگین اس طریقے سے اوپر نکل جائے اور آپ یہاں سے ویٹ کرتے رہیں، اور 8 گھنٹے کے بعد جب مارکیٹ اس زون میں داخل ہوگی تو آپ نے یہاں سے بائی کی ٹریڈ لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم سکرین کی طرف اور وہاں پہ جا کے اپنی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس انگلفنگ بائی یہ پڑی ہے۔ اب ٹائم آپ کہاں سے نوٹ کریں گے وہ بھی چیز آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی انگلفنگ بائی ہے، اور ایک چیز آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ جب بھی آپ بائی کی ٹریڈ لیتے ہیں یا سیل کی لیتے ہیں، اگر ہم بائی کی بات کریں تو آپ کا جو زون ہے یہ کینڈل سے تھوڑا سا اوپر ہونا ضروری ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل زون کینڈل ٹو کینڈل لیتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن مارکیٹ اکثر اوقات کیا کرتی ہے کہ آپ اس کو کھینچ کے آگے فار ایگزامپل لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر ٹاپک ہر اسٹریٹجی میں ایسے ہوتا ہے کہ مارکیٹ کبھی کبھی زون کے بالکل قریب آ کے 1 پہ 2 پہ پہلے مارکیٹ آپ کی یہاں سے اٹھ کے نکل جائے گی، تو آپ کی انٹری یہاں پہ مس ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ زون تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے، زیادہ اوپر نہیں رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ 12 15 پہ 20 پہ اوپر رکھ دیں، صرف 3 4 پہ آپ زون جو ہے وہ تھوڑا سا کینڈل سے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس انگلفنگ بائی بن گئی۔ اب ہم نے اس کو کھینچ کے آگے لے جانا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ کیا اس زون میں آئی ہے۔ اب دیکھیں ٹائم یہاں پہ نیچے نوٹ ہو رہا ہے، آپ کو اگر میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو یہ ایک ٹائمنگ جو ہے یہ 12:30 لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو اپنی اس لینگویج کے اندر اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، یا آپ یہاں سے بھی ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ 12:30 ہے تو 8 گھنٹے اگر کرتے ہیں تو 20:30، لیکن یہ مارکیٹ تو یہاں پہ ہی ہمارے 20 ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ تقریباً 2 دن کے بعد مارکیٹ یہاں پہ آتی ہے, 1.5 دن کے بعد. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب مارکیٹ آئی اس نے اور کسی بھی لیول کو رسپیکٹ نہیں دی, بلکہ اسی لیول سے جسٹ ٹچ, اور یہاں سے مارکیٹ ہماری کتنا نکلی ہے, اس کو میں یہاں سے اگر دیکھوں تو مارکیٹ ہماری 125 پہ یہاں سے مارکیٹ آپ کی بائی گئی, جسٹ آپ کے ایکسپیریمنٹل زون کو ٹچ کی ہے. انگلفنگ بائی بنے اور اس کے بعد کوئی بھی کینڈل ٹچ نہ کرے, اور اس کے بعد مارکیٹ آپ کی زون میں داخل ہوتی ہے تو آپ نے یہاں سے بائی کر لینا. اسی طرح ہم اور بھی ایگزامپل لے لیتے ہیں, آپ کو یہاں پہ بے تحاشا انگلفنگ بائی اور سیل کی ایگزامپل ملیں گی. اچھا جی, بائی کی ہم کوئی اور لے لیتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس انگلفنگ بائی پڑی ہے, اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں, یہ دیکھیں انگلفنگ بائی. اب آپ کے سامنے ہے کہ انگلفنگ بائی بنا, کسی بھی کینڈل نے اس زون کو ٹچ نہیں کیا, اور تقریباً یہاں پہ اگر میں ٹائم کو نوٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ 20:15 لکھے ہوئے ہیں, تو یہ 14 یعنی کہ تقریباً 14 سے 16 گھنٹے کے اندر اندر مارکیٹ اس زون میں آئی ہے, اور اس کے بعد اس نے جسٹ اس کو ٹچ کیا, اور یہاں سے مارکیٹ پھر آپ کے سامنے ہے کہ کتنا زیادہ اوپر کی جانب گئی ہے. آپ یہاں سے نوٹ کریں, یہ تو بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے مارکیٹ, اس تک ابھی تک دوبارہ آئی تھنک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک سمپل سی چیز تھی. اسی طرح ایک اور ہم انگلفنگ بائی کی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ کوئی بھی آپ ایگزامپل لے لیں, لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ آپ کی انگلفنگ جو ہے وہ ٹیسٹڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹیسٹڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انگلفنگ بائی بننے کے بعد مارکیٹ زون کو ٹچ نہ کرے. اب یہ دیکھیں ریڈ کو گرین نے انگلف کر لیا, انگلفنگ بائی, اس کو کھینچ کے آپ آگے لے جائیں, تب تک آپ نے زون کو رکھنا ہے, یہ ویلڈ رہے گا جب تک مارکیٹ اس زون میں داخل نہیں ہوتی. اب آپ اس کو کھینچ کے آگے لے جائیں, یہ دیکھیں مارکیٹ آئی اس زون میں جسٹ ٹچ, اور یہاں سے آپ کے سامنے بوم سیدھا اوپر. اس طرح کی ایک اور ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں انگلفنگ بائی کی. یہ آپ کو بے تحاشا اس طرح کی ایگزامپلیں ملیں گی, اور الحمدللہ اس کی ایکوریسی جو ہے وہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے جی, آپ یہاں پہ کہیں پہ بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں, اس کو مینشن ہم کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس انگلفنگ ایک بائی پڑا ہے, یہ دیکھیں فریش ہے بالکل. یہ دیکھیں انگلفنگ بائی بننے کے بعد مارکیٹ اس زون میں داخل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, یہ انگلفنگ بائی ہے, اس کو کھینچ کے آگے لے جائیں. اب دیکھتے ہیں کیا اس کو رسپیکٹ ملی ہے. اچھا یہ دیکھیں, اب آپ کے سامنے ہے کہ مارکیٹ نے انگلفنگ بائی بنائی, ایکسپیریمنٹ کیا, مارکیٹ زون میں آئی, جسٹ ٹچ, اور یہاں سے مارکیٹ آپ کی بائی کے اندر نکل گئی. تو یہ ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل انگلفنگ بائی ہے. اسی طرح ہم سیل کی لے لیتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ انگلفنگ سیل ہمارے پاس پڑی ہے آپ کے سامنے. ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو انگلفنگ سیل ہوگی وہ آپ نے ٹاپ سے لینی ہے, اور انگلفنگ بائی آپ نے باٹم سے لینی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو کھینچ کے ہم آگے لے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں مارکیٹ آئی زون میں, جسٹ اس کو ٹچ, اور یہاں سے ہماری مارکیٹ کتنا گری آپ کے سامنے ہے, تقریباً 210 پپس مارکیٹ یہاں سے نیچے ہے. اسی طرح ہم کوئی انگلفنگ سیل اور لے لیتے ہیں. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو فریش کوئی بھی نہیں پڑی, یہاں پہ چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک انگلفنگ سیل اوپر پڑی ہے. ٹھیک ہے جی, مارکیٹ آئی ہے زون میں, جسٹ یہ دیکھیں گرین کو 1 اور 2 ریڈ نے انگلف کی ہے, انگلفنگ سیل, اس کو کھینچ کے آپ آگے لے جائیں. یہ دیکھیں مارکیٹ زون میں آئی, اس نے جسٹ ٹچ, اور یہاں سے مارکیٹ آپ کی بوم سیدھا نیچے. ٹھیک ہے جی, آپ نے خود کیلکولیٹ کر لینا ہے کتنا نیچے آئی ہے. میں چلے آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. یہاں سے گری ہے 197 پہ مارکیٹ آپ کی نیچے. تو یہ بالکل ایک ایزی سا ٹاپک ہے, یعنی کہ آپ کی انگلفنگ بائی بنے, اور بائی بننے کے بعد آپ نے اس زون کو کھینچ کے آگے لے جانا ہے, اور ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ اس کے اندر 8 سے 9 گھنٹے یا 7 گھنٹے ایکسپیریمنٹ کرے, اس زون کے اندر داخل نہ ہو, اور جب وہ داخل ہوگی تو آپ نے وہاں پہ بائی کی انٹری لے لینی ہے. اسی طرح انگلفنگ سیل بنے, انگلفنگ سیل بننے کے بعد مارکیٹ اس یہاں پہ ٹیسٹ نہ کرے اور ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دے. اب کہیں سے بھی فریش انگلفنگ بائی یا انگلفنگ سیل لے سکتے ہیں, اس کو ٹچ نہ کرے, اور 8 سے 10 گھنٹے کے بعد جب مارکیٹ اس زون میں داخل ہوگی تو آپ نے وہاں پہ سیل کی ٹریڈ لے لینی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, اس کے اوپر کام کریں. اگر اس کے اوپر آپ کو بینیفٹ ملتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو, اللہ حافظ.